فیلڈ مارشل آصم منیر سے انڈونیشین وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے مقامات پر تفصیلی گفتگو، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعت میں شراکت داری کو وسعت دینے پر زور۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا، دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے رابطے، مکالمے اور قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے معاملے پر ڈیڈ لاک ختم، وفاقی حکومت نے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کی، اسپیکر قومی اسمبلی کو اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر تعیناتی کا عمل شروع کر دیا۔ ایاز صادق کی حکومتی اتحادی جماعتوں سے مشاورت، محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے ہمدرد افغانستان چلے جائیں، ان کے ساتھ بھی دہشت گردوں والا سلوک ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ KP نے کراچی میں کہا طالبان کو ثبوت دیں، ان کو نہیں پتا کہ دہشت گرد کیمپ کہاں ہیں۔ 2 درجن ملک تسلیم کر چکے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں سے متعلق ابہام پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، کوئی ایسا کرے گا تو اس سے بھی دہشت گرد والا سلوک ہوگا۔ ان کا بانی چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو تو وہ ریاست کو بلیک میل کر سکے۔ سہیل آفریدی انڈر 19 بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہاں کیا بات کرنی ہے، پہلے بات کر جاتا ہے پھر معافیا مانگتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا وزیر اعلیٰ KP آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ ہوش کے ناخن لیں، تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ ٹانگ کے علاقے کوٹولی میں بختربند گاڑی پر IED دھماکہ، 6 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں گومل تھانے کا ایڈیشنل SHO بھی شامل ہے۔ بختربند گاڑی گومل تھانے سے ٹانگ آ رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے اور امن کے لیے عملی اقدامات کرے۔ آرڈیننس کے اجرا پر پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس دوبارہ شروع نہ ہو سکا، وزراء PP ارکان کو منانے میں ناکام۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا قانون سازی کرنا پہلا عمل ہے، جب تک صدر توثیق نہیں کریں گے ہم نوٹیفائی نہیں کرتے۔ نوید قمر نے کہا صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی۔ PP کا کل بھی اجلاس کے بوائیکاٹ کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو نے معاملے پر کل 2 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ آئینی عمل میں وفاقی حکومت کے طریقہ کار پر مشاورت اور وفاقی حکومت کے رویے پر غور ہوگا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کا زور ٹوٹ گیا، تہران مرگ بر امریکہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں، تہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا پیغام دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے تہران میں ریلی سے خطاب میں کہا اب شرپسند عناصر سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران کی فوج صدر ٹرمپ کو ناقابل فراموش سبق سکھائے گی۔ حکومت کا حالات کنٹرول کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکومت نے احتجاج اور فسادات میں 114 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کے مرنے کی تصدیق کر دی۔ مرنے والوں کی یاد میں ایران بھر میں 3 دن کا سوگ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تصویر شیئر کر دی،
جس میں وکی پیڈیا کے پروفائل پیج کی ایڈٹ شدہ تصویر لگائی گئی۔ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی نے ایکس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ خامنئی نے لکھا، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال اور کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے کے اندیے پر رد عمل۔ کہا، کسی دوسرے ملک کی خود مختاری اور سیکیورٹی کا عالمی قوانین کے مطابق تحفظ ضروری ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک خود مختار ہیں، انہیں اپنے بین الاقوامی شراکت دار منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ حالات میں جیسی بھی تبدیلی آئے، چین لاطینی امریکی ملکوں کے ساتھ عملی تعاون گہرا کرتا رہے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو ایک بار پھر عالمی سطح پر شرمندگی۔ ISRO کا مشن PSLV C-62 لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق مشن ناکام ہونے سے 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئی۔ ناکامی محض ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارتی خلائی پروگرام میں کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ خلائی مشنز میں بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھا دیے۔ ناکام راکٹ میں استعمال ٹیکنالوجی بھارت کے اگنی میزائل پروگرام پر خدشات کو جنم دیتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ججوں میں جسٹس راجہ انعام امین منہاس، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت کی۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس نجم الدین مینگل کی مستقل تقرری کی بھی منظوری۔ اجلاس میں عدالتی اور پالیسی امور پر غور کیا گیا۔ ججز تقرری قواعد 2024 میں ترامیم کے لیے کمیٹی کو سفارشات تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں 3 ٹاؤن کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ ہر UC 9 جنرل کونسلز اور 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا رکن ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تمام راستے بند ہو جائیں اور دیوار سے لگا دیا جائے تو ایک ہی آپشن احتجاج رہ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا، آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، کالے کوٹ کا وقار برقرار رکھیں گے۔ کراچی کی گلیوں میں آزادی کی لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ بھر میں کڑاکے کی ٹھنڈ، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بدستور نیچے۔ سکردو -14، استور -11، گلگت -8، زیارت قلات -7، کالام ہنزا -6، دیر راولہ کوٹ اور پارا چنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -2، اسلام آباد 0، پشاور 1، لاہور 2 اور کراچی میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سخت سردی کے دوران کراچی میں گیس کا سنگین بحران، ضلع شرقی سمیت متعدد علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہو گیا، شہریوں کو شدید مشکلات۔ 2 گیس فیلڈز بند ہونے سے شہر میں گیس کی قلت بڑھ گئی۔ PIB کالونی، اسکیم 33 نارتھ کراچی میں گیس غائب۔ ناظم آباد، شادمان ٹاؤن، سر سید ٹاؤن میں بھی شہریوں کو مشکلات۔ کراچی کے صنعتی علاقوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا۔
معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب نے بلو اکانومی میں سرمایہ کاری پر نظریں مرکوز کر لیں۔ عارف حبیب کی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن انتظامیہ کے ساتھ اہم ملاقات۔ سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد پاکستان کے سمندری وسائل کا بہتر استعمال اور ترقی ہے۔ عارف حبیب نے پی آئی اے کی بحالی کا روڈ میپ بھی پیش کیا۔ بتایا تمام 34 طیارے ستمبر 2026 میں فعال ہوں گے۔ اس وقت پی آئی اے کے 17 طیارے فعال ہیں۔ پی آئی اے کی توسیع کے لیے مزید ماہرین شامل کریں گے۔ تمام بھرتیاں میرٹ پر ہوں گی۔ معیشت میں بہتری کے لیے بلو اکانومی سیکٹر میں اصلاحات اور سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 7,700 روپے اضافے کے ساتھ 4,80,962 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $77 اضافے سے $4,586 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 430 روپے اضافے کے ساتھ 8,895 روپے کی ہو گئی۔ وزارت دفاع نے کراچی اور لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کی امیگریشن اور دیگر عدم سہولتوں کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سیکرٹری وزارت دفاع نے مسافروں کو بین الاقوامی معیار کی سہولتیں دینے کی ہدایت کی۔ ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو نئے احکامات جاری۔ کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے اور مسافروں کی امیگریشن کا وقت کم کرنے کے لیے کاؤنٹرز میں اضافے کی بھی ہدایت۔ میانمار فوج نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کی زندگی جہنم بنا دی۔ روہنگیا عام لوگ تھے جو عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے قتل عام کیا۔ اس خونریزی پر کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا۔ گیمبیا کے وزیر انصاف کا عالمی عدالت میں بیان۔ گیمبیا نے 2019 میں میانمار کے خلاف نسل کشی کا کیس دائر کیا تھا۔ دی ہیگ میں عالمی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔